چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز نتوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، یوگی نے آخر کیوں دلی کی دوڑ لگائی؟ کیا کچھ سیاسی گلیاروں میں تبصرے چل رہے ہیں، اس پر بحث ہوگی۔ تو 2021 حج کو لے کر کے حکومت کا کیا تازہ بیان آیا ہے، اور اس وقت پاکستان کی اسٹوڈیوز بھی سیاسی لیڈروں کے لیے لڑائی کے اکھاڑے بن چکے ہیں۔ ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی اور جو کچھ ہوا وہ میں تفصیلات سناؤں گا۔ زنچیانگ میں چین ویغوروں کی خاموش نسل کشی کس طرح انجام دیا جا رہا ہے چینا حکومت کی جانب سے، وہ نئے آئی ٹی قواعد کی تعمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، یہ ہدایت جاری کی گئی ہے ٹویٹر کو حکومت کی جانب سے۔ بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ڈرون حملے کی خبریں آ رہی ہیں، تو بائیڈن کے ترکی دورے سے پہلے ہی بہت سارے الگ الگ تبصرے سامنے آ رہے ہیں، اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ اور جو لوگ سعودی عرب سے آنے کے بعد باہر پھنس چکے ہیں تارکین وطن، ان کے لیے کیا کچھ انتظامات اور کیا کچھ سہولیات دی جا رہی ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو کرنا کیا ہے آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں، نیچے تفصیلات دی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آج جو سب سے زیادہ بحث میں رہی اس خبر پر ہم لوگ بھی تبصرہ کر لیتے ہیں، اور وہ تھی یوگی کا دلی آنا۔ جی ہاں، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اچانک دہلی کے دورے پر پہنچ گئے۔ جانکاری کے مطابق وزیر اعلیٰ یوگی دہلی میں پہلے وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کیے، اور کل وزیر اعظم نریندر مودی سے وہ ملاقات کرے گی۔ لکھنؤ کے سیاسی گلیاروں میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے دورے کو لے کر کے طرح طرح کی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ اس دورے میں سب سے اہم بدھ کی دیر رات ہوئی وہ میٹنگ ہے جس میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ساتھ بی جے پی کے ریاستی صدر سوتنتر دیو سنگھ اور سنگٹن مہا منتری سنیل بنسل شامل ہوئے تھے، اور اسی کے بعد فوری طور پر دوسرے ہی دن یوگی نکل پڑے دلی کی جانب، اور سب سے پہلے امت شاہ سے ملاقات ہوئی۔ جانکاری کے مطابق وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی بدھ کو دیر رات لکھنؤ میں سوتنتر دیو سنگھ اور سنیل بنسل کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کے بارے میں ویسے تو سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہر مہینے ہونے والی روٹین کی میٹنگ تھی، لیکن اس میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے سنیل بنسل اپنے پروگرام کو چھوڑ کر ہیلی کاپٹر سے واپس لکھنؤ پہنچے تھے۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اس میٹنگ اور حالیہ دنوں میں سیاسی قیاس آرائیوں کے بارے میں رپورٹ دینے کے لیے یوگی دہلی گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گزشتہ ایک مہینے کے واقعات کی بات کریں تو اتر پردیش بی جے پی میں تمام سیاسی قیاس آرائیوں کا بازار گرم ہے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کے بڑے لیڈران نے لکھنؤ کا دورہ کیا، کابینہ میں توسیع سے لے کر تنظیم میں تبدیلی تک کی بحث چلتی رہی، اور حال ہی میں یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم مودی اور وزیر اعلیٰ یوگی کے درمیان اختلافات لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اور دونوں آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس کو تقویت اس بات سے بھی ملی جب کانپور میں ایک سڑک حادثے میں 17 افراد مارے گئے۔ اس میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ وزیر اعظم مودی نے واقعے کے بارے میں یو پی حکومت سے پہلے ٹویٹ کر کے نہ صرف تعزیت کا اظہار کیا بلکہ پی ایم فنڈ سے متاثرین کو معاوضہ دینے کا بھی اعلان کیا، وہ بھی یوگی سرکار کو ٹیگ کیے بغیر۔ اس کے بعد آنن فانن میں رات میں یو پی سرکار کی طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ساری چیزیں وہ تھیں جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو بیان کر رہی تھی، ادھر ایک مہینے سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے ہی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور جس طرح کی یو پی میں کورونا لاک ڈاؤن کو لے کر کے ہو، یا پھر موب لنچنگ کی باتیں ہوں، یا ایک خاص سماج اور طبقے کو پریشان اور ہراساں کیے جانے کی بات ہو، یا دیگر بہت سارے معاملات کو لے کر کے یوگی حکومت کو لے کر کے بہت ساری تنقید ہوتی رہی ہیں، اور بالخصوص انٹرنیشنل میڈیا میں یوگی اور مودی کی شبیہ جو سامنے آئی ہے وہ ہم کیا بیان کریں۔ آپ انٹرنیشنل میڈیا پڑھتے ہوں اور اخبارات
अखबारात पढ़ते हो तो आपको वहाँ पर महसूस होगा। यही बात है कि चूँकि बंगाल भी इस वक्त हाथ से निकल गया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर यूपी भी बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा तो उसका बराह रास्त असर अगले आने वाले एमपी इलेक्शंस में होगा। इसलिए जिस तरह बंगाल को बचाने की बीजेपी पूरी तरह कोशिश कर रही थी, उसी तरह यूपी को भी इस वक्त हाथ से जाने नहीं देगी। उसके लिए जितना मुमकिन हो सका पूरी कोशिश करेंगी कि किसी भी तरह से यूपी के इलेक्शन में बीजेपी जीत दर्ज करे, और उसके लिए पता नहीं किस तरह की जो है हरबे और साजिशें इस्तेमाल में लाई जाएंगी। बहरकैफ योगी की इस अचानक दिल्ली दौड़ को लेकर के अलग अलग तफसीरें जो सामने आए वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं, और वो है मीडिया के डिबेट सेक्शंस इस वक्त लड़ाई के अखाड़े बन गए हैं, और बिलखुसूस सियासी रहनुमाओं के लिए, सियासी पार्टियों के तर्जुमानों के लिए। हमने ऐसे बहुत सारे मनाजिर भारत के मुख्तलिफ टीवी डिबेट सेक्शंस में देखे कि किस तरह से एक दूसरे पर हमले होते हैं, कहीं चप्पल से मारा जाता है, कहीं चप्पल निकाल लिया जाता है, कहीं गाली गलौज होती है। ऐसी एक वीडियो इस वक्त पाकिस्तान की स्टूडियो से मुबैना तौर पर वायरल हुई है। वो चैनल की जानिब से वायरल नहीं की गई है, बल्कि किसी थर्ड पार्टी ने वायरल किया है, लेकिन ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल भी है, और पूरी तरह से जो है जो कुछ होता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जिस तरह के तबसरे हैं वो बहुत ही हैरान कुन है। ये प्रोग्राम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हुई, जिसमें फिरदौस आशिक आवान को मुबैना तौर पर, जो खातून इस वक्त आप देख रहे हैं उसका नाम फिरदौस आशिक आवान है, नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करते हुए कादर खान मंदोखेल को तमाचा मारते और उन पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के मुताबिक प्रोग्राम के दौरान कादर मंदोखेल ने फिरदौस आशिक आवान को करप्ट कहा, जिस पर वो तैश में आ गई, और तलख कलामी के बाद उन्होंने मंदोखेल का गिरेबान पकड़ लिया। प्रोग्राम में बदमिज़गी पैदा होने के बाद प्रोग्राम के मेज़बान जावेद चौधरी को अपनी नशिस्त पर खड़े होते हुए भी देखा जा सकता है, जो कह रहे हैं कि मैडम क्या हो गया है। दोनों सियासतदानों के दरमियान ये झगड़ा उस वक्त हुआ जब प्रोग्राम के दौरान वक्फा था, यानी ब्रेक और चाय का जो वक्फा था, और वक्फे के दौरान रिकॉर्ड होने वाली इस वीडियो के बारे में ये वाज़ेह नहीं है कि किसने लीक कर दी। मुमकिन है कि अंदरूनी सतह पर जो वीडियो वायरल हुई होगी वो किसी चैनल की, किसी फर्द ने की होगी। बहरकैफ झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, और पाकिस्तान में ट्विटर पर हैशटैग फिरदौस आशिक आवान टॉप ट्रेंड कर रहा था। मुआविन खुसूसी पंजाब ने अपने एक वज़ाहती बयान में दावा किया कि कादर खान मंदोखेल ने उन्हें धमकियां दी और मुबैना तौर पर बदज़बानी करते उनके मरहूम वालिद और उन्हें गालियाँ दी है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये सारे एक पार्टी के कौमी असम्बली के रुकन हैं, तो दूसरे जो है पूरी तरह से मुआविन खुसूसी पंजाब हैं, और आप सारी चीज़ें जानते हैं कि ये लोग कौन हैं, और ये लोग अक्सर पाकिस्तान के चैनल को आप देखने के आदी हैं, तो वहाँ पर डिबेट करते हुए, तर्जुमानी करते हुए देख सकते हैं। और ये खातून जो खुसूसी मुआविन हैं वो फिरदौस आशिक आवान, उसके अलावा पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादर खान मंदोखेल, ये अक्सर डिबेट में नज़र आते हैं। और जाहिर सी बात है कि डिबेट्स में जब डिबेट के लिए अंदरूनी सतह में जब गुफ्तगू होती है स्टूडियो में, उस वक्त अलग अलग जो स्क्रीन पे नज़र आता है वो अलग मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। जब स्क्रीन से हटा दिया जाता है, कैमरा हटा दिया जाता है, तो वहाँ कुछ अलग बातें होती हैं। अंदरूनी सतह पर जो बातें हो रही थी शायद उसमें जो निजी और ज़ातियात पर आ गए थे, इसी बात को लेकर के यहाँ पे हमले हुए, ये बातें कही जा रही हैं। बहरकैफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियासी लीडरान के लिए टीवी डिबेट बिलखुसूस इस वक्त लड़ाई के अखाड़े बन गए हैं, और अपने अपने जज्बात को पूरी तरह से वाज़ेह अंदाज में लाने के लिए इन लोगों को स्टूडियो में एंकर के सामने शायद बड़ा मज़ा भी आता होगा। आइए नाज़रीन गिरामी, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं 2021 के हज की। जी हाँ, हज कमेटी ऑफ इंडिया और तमाम रियासती हज कमेटियाँ हज 2021 के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और हम सऊदी अरब के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह इन बातों का इजहार किया था। नक़वी ने भी कहा कि कोविड-19 बहरान की वजह से दूसरे ममालिक से लोग रवां साल हज 2021 में शरीक नहीं हो रहे हैं, और हम इस मुश्किल वक्त में सऊदी हुकूमत के साथ हैं, और हम हर फैसले में उनके साथ हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सऊदी जो भी फ़ैसला लेगा हम उसको कबूल करेंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, वैक्सीनेशन तो पूरी तरह से इस वक्त कंपलसरी हो गई है। जो भी सऊदी का वो चाहे हज के लिए जाए या फिर जो है दीगर लवाजिमात या अपनी ड्यूटी या अपनी जॉब वगैरह के लिए जाए। बहरकैफ अभी 2021 की पूरी तरह से क़वानीन और वहाँ के ज़वाबित अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ की हुकूमत की जानिब से साफ़ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जो भी क़वानीन होंगे उसको सर तस्लीम ख़म किया जाएगा।
ناظرین گرامی، چین میں وuyghur مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا ہے اس کے الگ الگ رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا میں چھپتے رہتے ہیں، اور جب کبھی اس طرح کی رپورٹس آتے ہیں بڑے پیمانے میں سرخیاں مناتی ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ چین کو اس سے کوئی روک نہیں پا رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں شائع ریسرچ شواہد کے ساتھ اس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ چین وuyghur آبادی پر خاموش نسل کشی کو روب عمل لا رہا ہے، جو بیجنگ کی اس سوچ کے مطابق ہو رہا ہے جس میں وہ اس کمیونٹی کو قومی خطرے کے طور پر دیکھتا ہے، یعنی وuyghur مسلمانوں کو۔ ایڈرائن زینس چین اسٹڈیز کے سینئر پروفیسر اور آئرن روزنبرگ انٹرنیشنل جرائم قوانین کے ایک ماہر وکیل غیر ملکی پالیسی کو یہ لکھا ہے کہ 5 حکومتوں نے چین کی وuyghurوں کے خلاف کارروائی کو نسل کشی قرار دیا ہے، جو شرح پیدائش کو منظم انداز میں روکنے کے شواہد کی بنا پر اٹھایا گیا قدم ہے۔ اپنی مجوزہ اشاعت سینٹرل ایشیائی سروے میں زینس نے چین کے ماہرین تعلیمات اور عہدیداروں کے شائع بیانات اور رپورٹس کی بنیاد پر مؤثر اور شواہد پیش کیے ہیں۔ بیجنگ نے نسلی نژاد کو بہتر بنانے کے لیے وuyghur کی شرح پیدائش کو دہشت گردی کے جواب کی منشا سے آبادی کے تناسب میں دبانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ واحد جنوبی زنچنگ میں 2040 تک 2.6 اور 4.5 ملین پیدائش کی آبادی میں اضافے کی روک تھام کے لیے کم کیا جا رہا ہے۔ زینس اور روزنسبرگ کے مطابق بیجنگ 3 لاکھ کے قریب ہان لوگوں کو جنوبی زیانگانگ میں 2022 تک آباد کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ پیدائش کو روکنے والی سخت مہم کے بعد قدرتی آبادی جنوبی زنچانگ میں وسط پہلے ہی صفر کی طرف گامزن ہے۔ بعض علاقوں میں 2020 اور 2021 میں اس کو صفر سے نیچے لے جانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، وuyghur مسلمانوں کو جس انداز میں چین اس وقت ہراساں کر رہا ہے وہ غیر انسانی اور وحشتناک اور بہت ہی زیادہ درندگی کی حدوں کو پار کرنے والا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر اور حقوق انسانی کی بات کرنے والی عالمی سطح کی تنظیمیں بھی اس وقت چین کے اس ظلم کے خلاف کوئی صرف لکھ دیتے ہیں، رپورٹ پیش کر دیتے ہیں، لیکن کوئی سخت اقدامات نہیں ہو رہے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں ٹویٹر اور حکومت کی۔ حکومت ہند نے مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر سے کہا ہے کہ وہ نئے ڈیجیٹل رہنما خطوط پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے، کیونکہ وہ ان ضوابط کی اہمیت کو سمجھتا ہے، جبکہ اس نے 1 ہفتے میں اپڈیٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹویٹر ہندوستان کے ساتھ گہری وابستگی رکھتا ہے اور اپنی خدمات کے ذریعے اہم عوامی گفتگو کی خدمت کر رہا ہے۔ ہم نے حکومت ہند کو یقین دلایا ہے کہ ٹویٹر نئی ہدایت پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ہماری پیش رفت کے بارے میں ایک جائزہ باقاعدہ حکومت ہند کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی حکومت کے ساتھ اپنی تعمیری بات چیت جاری رکھیں گے۔ کمپنی نے کہا کہ اس نے معاہدے کی بنیاد پر نوڈل رابطی شخص یعنی NCP اور ایک رہائشی شکایت افسر RGO کی خدمت حاصل کی ہے اور چیف تعمیل آفیسر کو حتمی شکل دینے کے مرحلے میں ہے۔ تو بہرکیف ناظرین گرامی، ٹویٹر اور حکومت کے درمیان میں جو قوانین کو لے کر کے انبن بن گئی تھی، دوریاں ہوئی تھی، یہاں تک کہ عدالتوں تک بھی پہنچ چکی تھی یہ بات، اب خود ٹویٹر کچھ جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے حکومت کے سامنے۔ ناظرین، بغداد سے خبر آ رہی ہے کہ بین الاقوامی اڈے پر 3 ڈرون طیاروں نے حملہ کر دیا ہے۔ جہاں عراقی دارالحکومت بغداد کی بات کر رہے ہیں، حکومت عراق کے دفاعی میڈیا نیٹ ورک کے مطابق یہ حملے ملک کی امن و امان کو سبوتاژ کرنے کی ایک سازش ہے جس کے مرتکب افراد کو سزا ضرور دی جائے گی۔ ناظرین، واضح ہے کہ بغداد کے ہوائی اڈے پر امریکی فوجی اڈہ موجود ہے۔ در اثنا عراقی صوبے صلاح الدین میں واقع بلد نامی فوجی اڈے پر بھی 3 راکٹ حملے کیے گئے، مگر کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ ناظرین، بارہا عراق کے بغداد میں اور دیگر علاقوں میں جو حملے ہوتے ہیں اس سلسلے میں لگاتار آپ لوگوں کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں کہ کیوں وہاں پر نشانہ بنایا جاتا ہے، بالخصوص جو ہے جہاں پر بھی عراق میں اور بالخصوص بغداد میں امریکی فوجی اڈے ہیں اس کو نشانہ بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں عنقریب بائیڈن ترکی آنے والے ہیں اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سے ملاقات بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ترکی یورپین ممالک میں اپنا ایک شناخت اس وقت بنا چکا ہے اور اس وقت نئے صدر جو بنے ہیں امریکہ کے، یہ ان کے اپنے پہلا یا بلکہ دوسرا دورہ ہوگا بین الاقوامی سطح پر ان کے صدر بننے کے بعد، اور ترکی کی جو شناخت بنی اور بائیڈن سے، اور چونکہ ترکی کے تعلقات روس سے امریکہ سے زیادہ خاص ہیں، تو ایسے حالات میں اگر امریکہ کا صدر ترکی پہنچتا ہے دورے کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ تبصرے زیادہ ہوں گے۔ بہرکیف ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی ملاقات کا وقت قریب آنے کے ساتھ ساتھ دونوں طرف سے نئے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین پساکی نے کہا ہے کہ باہمی اتحاد کے حامل پہلوؤں کے ساتھ ساتھ باہمی اختلافات کے حامل پہلو بھی موجود ہوں گے۔
جین پساکی نے بائیڈن کی واشنگٹن سے انگلینڈ کے دورے کے دوران طیارے میں اخباری نمائندوں کے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ امریکہ کے ایردوغان بائیڈن مذاکرات سے توقعات کے بارے میں سوال کے جواب میں پساکی نے کہا کہ ایسے پہلو موجود ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم تعمیری شکل میں مل کر کام کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور ایسے پہلو بھی موجود ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے درمیان شدید اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ تو بہرکیف ناظرین گرامی، شدید اختلاف رائے پائے جانے کے بہت سارے الگ الگ موضوعات ہیں، اور بالخصوص جو اس وقت ترکی کی حکومت کو گرانے کی کوشش ہوئی تھی اور جس کے پیچھے سب سے اہم ترین ایک چہرہ مانا جاتا ہے وہ اس وقت امریکہ کے کسی قصبے میں رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس بات کو لے کر کہ ترکی ہمیشہ امریکہ سے ناراض رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ بائیڈن کے ساتھ ملاقات میں کہیں وہی موضوع دوبارہ اٹھ کر سامنے آتا ہے یا کوئی اور مطالبہ رکھا جاتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ادھر سعودی عرب نے بیرون ملک پھنسے تارکین وطن کے ویزوں میں 31 جولائی تک توسیع کا اعلان کیا ہے۔ جی ہاں، سعودی پریس ایجنسی کے مطابق جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹس نے خودکار طریقے سے پہلی ویزوں کی تجدید کا عمل شروع کر دیا ہے، اور اس کی ویزا حاملین سے کوئی اضافی فیس وصول نہیں کی جا رہی ہے۔ ایس پی اے نے وضاحت کی ہے کہ پاکستان سمیت صرف 20 ممالک سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن کے اقامتی ویزوں میں توسیع کی جائے گی۔ سعودی عرب نے کووڈ-19 کی وبا سے متاثرہ ان ممالک کی فہرست کا 2 فروری کو اعلان کیا تھا اور ان سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی مملکت میں داخلے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ان 20 ممالک میں متحدہ عرب امارات، جرمنی، امریکہ، برطانیہ، جنوبی افریقہ، فرانس، مصر، لبنان اور بھارت، پاکستان، ارجنٹینا، برازیل، انڈونیشیا، آئرلینڈ، اٹلی، جاپان، پرتگال، سویڈن اور سوئس کنفیڈریشن اور ترکی شامل ہیں۔ ان تمام لوگوں کی جو تارکین وطن ان ملکوں سے تعلق رکھنے والے ان کی اقامتی ویزا میں توسیع کی جائے گی 31 جولائی تک۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔